ہم اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب سے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آفات کی بات ہو رہی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں یا قدرتی آفات جو ہیں یہ ایک قدرتی کچھ افکار ہیں، کچھ نظریات ہیں، کچھ لاز ہیں جن کے نتیجے میں ہوتی ہیں، یہ بحث ہمارے ہاں جاری ہے۔ آپ بتائیے کہ قدرتی آفات مثال کے طور پر ابھی چند مہینے پہلے ایک مہینہ پہلے آیا زلزلہ مظفر آباد میں، تو یہ کیا اللہ کا عذاب تھا؟ خالق کائنات نے قرآن عظیم کے اندر مختلف مقامات پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذوقہم بما عملوا۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والے ہی ظلم کو اختیار کر لیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا یعنی انسانی اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے ہلاکت بھی آتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے خالق کائنات نے قرآن عظیم کے اندر مختلف مقامات پر اور احادیث کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 اکتوبر کا جو واقعہ ہے وہ اللہ کا ایک عذاب تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس لحاظ سے تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی خالق کائنات سے اللہ تعالیٰ اب اس میری امت پر وہ عذاب نازل نہ کرنا جو پہلی امتوں پر نازل ہوا ہے، چنانچہ عذاب استیصال جو وہ تو اب نہیں آئے گا امت محمدیہ پر۔ البتہ تنبیہ کے طور پر متنبہ کرنے کے لیے یہ اس قسم کی آفات، اس قسم کی بلائیں جو ہیں وہ نازل ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یہ اس کے اندر بہرحال کسی نہ کسی حد تک اعمال کا بھی ہے، جیسے کہ آگے گفتگو ہوگی اس میں جی ہم اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ یہ انسانی اعمال ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا کچھ اور عوامل ہیں۔ مولانا بھی بات ہو رہی تھی کہ انسانی اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسانی بستیوں پر ہلاکتیں نازل ہوتی ہیں، تو 8 اکتوبر کے جو واقعات ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کی ایک ہلاکت تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہمارے عملوں کا بہرحال دخل ہے، لیکن خالی یہ کہہ دینا کہ یہ عذاب آیا ہے اور ان پر عذاب نازل ہوا ہے، میں اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ایک آزمائش ہوتی ہے اور ایک عذاب ہوتا ہے۔ آزمائش نیک لوگوں پہ آتی ہے، سارے لوگوں پہ آتی ہے، وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر ان کو تکالیف ہوئی ہے تو ان کا بھی معاوضہ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ باقی رہا کہ اعمال مجموعی طور پہ جو ہمارے ہیں اور ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی بالکل یقیناً یہ ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خود بخود ہو گیا اور پلیٹیں ہل گئیں، اور پلیٹیں، ان پلیٹوں کا بھی تو خالق کوئی ہے نا جس نے ان پلیٹوں کو ہلنے کی اجازت دی اور وہ ہلی اور یہ ساری تباہی آئی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات ہو رہی ہے یہاں، تو ابھی جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی اعمال ہیں جو اصل میں اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات پر، اور وہ واقعات دراصل نتیجہ ہوتے ہیں ہماری بعض اعمالیوں کے۔ آپ ایک پروفیسر ہیں فزکس کے، آپ اس چیزوں کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس سوال کا جواب سائنس کے حوالے سے ہی دے سکتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 4 ارب سال پہلے زمین ایک آگ کا گولا تھی، پگھلی ہوئی حالت میں تھی۔ پھر جیسے جیسے ٹھنڈی ہوتی گئی تو باہر کی پرتیں منجمد ہوئیں، اندر اب بھی یہ پگھلی ہوئی حالت میں ہے، مگر باہر جو پلیٹیں بنی جن کو اب ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ وقتاً فوقتاً ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں، اور جب ان کا تصادم ہوتا ہے تو اس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، جب یہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں۔ اب زمین کی سطح کے اوپر چاہے انسان ہو یا نہ ہو، یہ پلیٹیں اسی طرح سے ٹکرائیں گی، زمین میں اسی طرح سے ارتعاش پیدا ہوں گے۔ آپ یہاں سے تمام لوگوں کو اٹھا کر مریخ بھیج دیں تو بھی یہاں زلزلے آئیں گے، اور زمین کو چھوڑیے چاند کے اوپر بھی زلزلے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ وہاں تو کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی جانور نہیں، مگر زلزلے تو وہاں بھی آتے ہیں۔ تو اس کا ہمارے اعمال سے اچھے یا بد ذرا بھی کوئی تعلق نہیں۔ کل جس طرح ایک پتھر اوپر سے نیچے جائے گا، چاہے دیکھنے والے کے اعمال اچھے ہوں یا بد ہوں، وہ پتھر فطرت کے قانون کا پابند۔ جائے صاحب ابھی 2 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک یہ کہ انسانی اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قوانین حرکت میں آتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانی اعمال کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کچھ فزیکل لاز ہیں جو اپنا مینیفیسٹیشن میں اس کا اظہار ہے۔ آپ اس دونوں چیزوں کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں زمین کا انتخاب کیا کہ یہاں وہ انسان کو بسائے گا یا اس میں زندگی پیدا کر دے گا، بہرحال یہ چیز زمین کو منفرد کرتی ہے زحل سے بھی، باقی سیاروں سے، باقی سیاروں اور ستاروں سے بھی، اور باقی کہکشاؤں سے بھی، جہاں تک ہمارے علم میں ہے۔ صحیح۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو اس کو زندگی کے لیے سازگار بنایا گیا۔ وہ سازگاری معمولی سازگاری نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کر دیے ہیں جن اسباب کے نتیجے میں یہ خاص محور پر آ کر ٹک گئی ہے، اس کی گردش کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں پانی کی فراوانی ہے، اس میں اور بہت سے دوسرے اسباب پیدا کر دیے گئے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں یہاں زندگی ممکن آسان اور سادہ۔
جب اس کو زندگی کے لیے سازگار بنایا گیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں موت کے اسباب کیوں باقی رہنے دیے گئے ہیں؟ یعنی جو پروردگار یہ قدرت رکھتا تھا کہ چاند اور مریخ سے قطع نظر کر کے اس زمین کے اوپر زندگی کے آثار پیدا کر دے، اس نے یہاں یہ اسباب کیوں رہنے دیے باقی؟ اس کا جواب آپ کو قرآن مجید دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس کو دنیا میں آنا ہے، ایک عارضی وقفہ ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے لازماً موت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ موت جو انسانوں پر انفرادی حیثیت سے آئی ہے، یہی ایک دن پوری کی پوری اس بستی پر آ جانی ہے، جسے ہم زمین کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید زلزلہ قیامت سے تعبیر کرتا ہے۔ اب قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں زندگی اور موت دونوں کو قائم رکھا تو پھر یہ ناگزیر تھا کہ وہ اسباب بھی یہاں باقی رہیں، ان کو ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ موت کا باعث بنتے ہیں۔ ان اسباب کے آنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل طبعی قوانین کے تحت آتے ہیں، یعنی آپ چل رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک پتھر ٹڑکتا ہوا آتا ہے، وہ طبعی قوانین کے تحت ہی آتا ہے۔ اسی طریقے سے زلزلہ بھی انہیں قوانین کے تحت آتا ہے، اس کا کوئی انسانی اعمال سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے طریقے پر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم پر واضح کر دی ہے کہ چونکہ انسانوں کو میں نے جب یہاں آباد کیا ہے تو موت کے اسباب اس کے اندر رکھے ہیں۔ جراثیم ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ہماری نفسیات تک اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ یعنی زمین کے اوپر زندگی اور موت دونوں کے زندگی اور موت دونوں کے اسباب رکھے ہیں، زندگی اور موت دونوں کے جو اسباب ہیں۔ سب جو اسلامی کتابیں ہیں، قرآن مجید بھی، باقی کتابیں بھی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس زمین پر جب بھی اس نوعیت کے واقعات بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں تو وہ دراصل عذاب ہوتے ہیں جب انسان بڑی سطح پر بدعمالیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسی شکل آپ تجویز کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ایک سائنسی قوانین کا اطلاق ہے، ایک مذہبی قوانین کا اطلاق ہے، تو دونوں کی تطبیق کر کے ہم معاملے کو سمجھنے کی کوئی کوشش کریں؟ اس کی کوشش تو لوگوں نے کی ہے، اور یہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مثال کے طور پر سید احمد خان تھے، انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن شریف کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے، لیکن دوسری طرف سائنس کی حقیقت صحیح اور درست ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی رکھیں اور اس کو بھی رکھیں تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو غالباً آپ نے بھی یہی سوال کیا۔ اس کے واسطے انہوں نے قرآن شریف کی وہ تشریحیں کی اور وہ تعویلیں نکالی جو سائنس کے مطابق ہیں اور جس سے یہ تصادم پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر اس زمانے کے علماء نے کافی اعتراض کیا تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے اس کے اوپر۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ عربی زبان کو اس طرح سے سمجھا جائے اور قرآنی آیات کو اس طرح سے ان کی تشریح کی جائے کہ دونوں میں تصادم ختم ہو جائے۔ اب جہاں تک آفات کا تعلق ہے، اس پر تو کہنا ضروری ہے، ابھی میں کہہ بھی چکا ہوں، میرے خیال میں یہ کوئی عذاب الہی نہیں تھا۔ زلزلے آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، ان کی وجوہات خالصتاً اسلامی کتابیں تو کہتی ہیں کہ انسانی اعمال کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں، تباہی آتی ہے، آفات آتی ہیں۔ تو اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی ایسی تمثیلی تشریحیں موجود ہوں، کیونکہ سائنس تو کہتی ہے کہ یہاں اس طرح کی چیز پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس میں اصل میں ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ مذہب کی تعلیمات کیا ہیں اور وہ انسانی ذہن پر کس انداز سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ہے صرف ظاہری اعتبار سے ہم گفتگو کریں، لیکن اگر ہم دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ہمیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ خالق کائنات جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس کی اپنی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن آپ تشریف لے گئے حدیبیہ کے مقام پر، صبح کی نماز ادا کی آپ نے، اور پھر ادا کرنے کے بعد فرمایا صحابہ کرام کو، اصبح من عبادی مومن بی، کہ میرے بندے نے صبح کی ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں میرے بندوں میں سے جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں مومن بالکواکب، جو ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور وہ افراد جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں وہ پھر میری قدرتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ افراد جو کواکب پر، ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ستاروں ہی کو اپنا خالق مانتے ہیں، انہی کی گردش کو، انہی کی چال کو، انہی کے جو عوامل ہیں، انہی کے جو اعمال ہیں، اسی پر روشنی میں چیزوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دو چیزیں فرمائی کہ جو مجھ پر ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کہے گا کہ مطرنا بفضل و رحمتہ ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بارش کی اپنے فضل اور اپنی رحمت کی بنا پر۔ اور وہ شخص جو ایمان لانے والا ہے بالکواکب، وہ کہے گا چونکہ ستاروں کا حالات نے، موسم نے، آسمان کے اوپر اتنے نمی پیدا ہو گئی، آسمانوں پر یہ حالات پیدا ہو گئے، ان حالات کی وجہ سے، ان اسباب کی بنا پر، اس نمی کی بنا پر، فلاں کی بنا پر جو بارش ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فطری قوانین میں اس کی وجوہات تلاش کرے گا۔ اور جو مجھ پر ایمان لانے والا ہے فطری قوانین کے ساتھ ساتھ
ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک ذکر کیا نا کہ سید احمد خان نے مثلا یہ کوشش کی کہ قوانین فطرت اور مذہبی تعلیمات کو جمع کر دیا جائے اور ایک تعبیر کی. اگر ہم تفسیر کریں قرآن کی صرف عقل کی بنا پر تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اگر ہم تفسیر کریں قرآن کی احادیث کی روشنی کے اندر تو وہ قابل قبول ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا عقل کی روشنی میں کتاب اللہ کو صرف عقل کی نہیں، دونوں چیزوں کو ملا کر اس کا فرمان ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تفکرون، یہ تو اس کا فرمان ہے. لیکن ان چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق، تب ہم پہنچیں گے نتیجے پر صحیح. مولانا معافی چاہتا ہوں، مولانا صاحب نے ایک بڑے گمبھیر مسئلے کی نشاندہی کی ہے. اگر بارش اس طرح سے نہ ہو، میرا مطلب یہ کہ بخارات اوپر اٹھیں، ان سے بادل بنے، پھر بادل سے پانی نیچے برسے، بارش برسے، تو پھر دوسرا طریقہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ماورائی طاقتیں ہیں جو طے کرتی ہیں بارش کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کہاں ہونا، کب ہونا ہے. ایسی صورت میں تو پھر محکمہ موسمیات کو بند کر دینا چاہیے. ایسا ہوتا ہے، محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کہ آج اثرات نظر آ رہے ہیں کہ بارش ہوگی، ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوتی. بعض اوقات ابھی کوئی وہ پیشگوئی نہیں کر رہے ہوتے، اچانک بارش ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ مکلف ہے جو محکمہ موسمیات، وہ اسباب کا، ظاہری اسباب کا، کہ ظاہری اسباب اب ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر بارش ہونی چاہیے، لیکن حکم دیتا ہے کہ اب بارش یہاں نہیں، فلاں مقام پہ جا کر ہو جائے، بارش وہاں چلی جاتی ہے. تو جو چیز بھی ہے وہ خالق کائنات ہی کے کن ہی کے نتیجے کے اندر. آج سے کوئی 20 سال پہلے موسم کی پیشن گوئی کرنا تو بہت مشکل کام تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن تھا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ آج سے 2 دن یا 3 دن بعد موسم کیا ہوگا، درجہ حرارت کیا ہوگا، بارش ہوگی کہ نہیں، اولا باری وغیرہ. لیکن اب سیٹلائٹس کے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے کمپیوٹرز کے ہوتے ہوئے، ہم کافی اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 2 روز میں یا اگلے 4 دنوں میں موسم کیا ہوگا، اور اس کے امکانات، پروبیبلٹیز، امکانات جی. لیکن وہ امکانات اس واسطے کہ ہمارے پاس مکمل علم نہیں کہ کس جگہ درجہ حرارت کیا ہے، وہاں رطوبت کیا ہے وغیرہ. یعنی کہ جو ہمیں ڈیٹا چاہیے اس میں کمی ہے. ہمارے کمپیوٹرز اب تک اتنے بڑے نہیں ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہو چکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹس میں زیادہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ زیادہ ڈیٹا اکٹھے کر سکے، کمپیوٹرز میں کمپیوٹنگ پاور بڑھے گا. آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس تمام کائنات کو چلا رہی ہے. ایسا میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد صفت ہے فعال لما یرید، وہ بہت کچھ کرنے والا جیسا وہ چاہتا ہے، اس کی صفت خاصہ ہے فعال. یہ صیغہ جو ہے یہ اس کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے، انتہائی مبالغہ پایا جا رہا ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہ تو خالق کائنات نے ان چیزوں کے ہونے کو اپنے ارادے کی طرف بھی جو ہے وہ قوانین فطرت اور جو الہامی علوم ہیں ان پہ ہم بات مزید کریں گے، لیکن اس سے پہلے صورتحال اب کچھ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. 2 نقطہ نظر سامنے آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مداخلت کریں اور اس کو تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کریں. کہ ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، اور قوانین فطرت کی ایک حد تک اس میں دخل ہے. یہ دونوں چیزوں کو ہم کیسے ملائیں گے ایک واقعات کی تعبیر میں؟ مجھے اجازت دیجیے اگر میں اپنی بات جہاں سے منقطع ہوئی تھی اس کو مکمل کر لوں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھر موت کے بہت سے اسباب باقی رہنے دیے، ورنہ تو جب اس کو زندگی کے لیے تیار کیا گیا تھا تو اگر ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو یہاں یہ اسباب ختم کر دیے جاتے. جب باقی ساری کائنات سے مختلف اس قرۂ ارض کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اسباب کے لیے موضوع بنا دیا تھا تو یہ بھی اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں تھا، ایسا رہنے دیا گیا. چنانچہ اصل مسئلہ زلزلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ موت ہے. موت ایک ایسی غیر معمولی حقیقت ہے کہ جس کو بہرحال وارد ہونا ہے. وہ گلی میں بھی آئے گی، بازار میں بھی آئے گی، سائیکل پر سوار ہوئے بھی آئے گی، گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی آئے گی، تودا لڑک جانے سے بھی آئے گی. اس کے اسباب آپ کے اندر بھی ہوں گے، اس کے اسباب آپ کے باہر بھی ہوں گے. آپ کھڑے کھڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بیٹھے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو موت بہرحال آنی ہے. اب یہ جو موت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے متعلق کرتے ہیں اس دنیا کے اندر. چنانچہ موت کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے لحاظ سے ہم انسانوں کے اوپر اس کو وارد کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر ہو سکتی ہے، نہ ایک لمحے کی تقدیم ہو سکتی ہے. کسی آفت کے ساتھ، کسی سبب کے ساتھ جو طبعی طور پر کار فرما ہے، اس میں موت کو جب خدا متعلق کرتا ہے تو اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ کی مداخلت اپنا کام کرتی ہے. یہی وہ جگہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مداخلت کو ہم انسانوں سے متعلق سمجھتے ہیں. یعنی اسباب اور انسانوں کی موت دونوں کو اللہ تعالیٰ متعلق کر دیتے ہیں. اب یہ متعلق کرنے کا جو عمل ہے یہ کن اسباب کن وجوہ کے تحت انجام پاتا ہے، اس میں کیا کیا پہلو ہوتے ہیں، اس کے ہزاروں پہلو ہیں. چند چیزیں جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں. یعنی میرے نزدیک اصل مسئلہ وہ آفات نہیں ہے، وہ تو سائنسی طریقے کے مطابق طبعی قوانین جیسے کام کر رہے ہیں آ رہی ہیں. میری موت نے اس سے متعلق ہونا. ایک چیز جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس سارے بحث کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی اعمال
اعمال ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں آفات آتی ہیں، یہ ایک عذاب نازل ہو جاتا ہے انسانوں کے اوپر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معصوم لوگ مر جاتے ہیں ان عذابوں کے نتیجے میں. تو پھر ایک سوال انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کیا اسی طرح چلتا ہے کہ جس میں کوئی معصوم غیر معصوم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، یا پھر اس کا تعلق کسی اور خاص قانون سے ہے؟ اس کی وضاحت میں آپ سے جاننا میں چاہتا ہوں. ضرور کروں گا اس کی وضاحت. میں وہی تو بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے آفت کے اوپر. دیکھیے میں جا رہا تھا، پہاڑی سڑک تھی، اوپر سے ایک تودا لڑکتا ہوا آیا ہے، وہ طبعی قوانین کے تحت لڑکتا ہوا آیا، اس کو آنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کے تحت وہ عمل ہونا تھا. میرا اس وقت وہاں ہونا، یہ ہے اصل چیز جس کے اوپر ہم کو اپنی توجہات کو مرتکز کرنا چاہیے. یعنی ہم انسانوں کے اوپر جو موت وارد ہوتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی آیت ہے. یعنی جس طریقے سے یہ پورا عالم اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ موت بھی اللہ کی آیت ہے. یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ایک تو ایک زندگی کی حقیقت ہے جس کے خاتمے کا اعلان کر رہی ہے. دوسری جانب یہ جب اس بڑے پیمانے پر آتی ہے، یعنی وہی موت ہے. دیکھیے اس وقت آپ اگر دیکھیں تو لاہور شہر میں سینکڑوں لوگ روزانہ مر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ دنیا میں لاکھوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں. ایک لمحے کی آپ اموات کا اگر تعین کریں تو وہ بھی شاید ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جائے. اتنے بڑے پیمانے پر اموات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے اس طریقے سے متنبع نہیں ہوتے. جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے حادثے کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں انہیں طبعی اسباب سے کام لے کر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمومی انتباہ وجود میں آ جاتا ہے. اس لیے عام حالات میں اس کے ساتھ کسی کے اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی وہی موت ہے جو انسانوں پر عام قوانین کے تحت وارد ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. وہ بوڑھے پر آتی ہے، بچے پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس موت کو جس طرح انفرادی سطح پر تذکیر کا باعث بناتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر بھی تذکیر اور انتباہ کا باعث بنا دیتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے جو میں نے آپ سے عرض کی، یہ ایک پہلو ہے اس کا. آپ جن آیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنے کسی رسول کی بعثت کرتے تھے تو جو قیامت انہوں نے آخرت میں برپا کرنی ہے، چھوٹے پیمانے پر اسی دنیا میں برپا کر دیتے تھے. ایک دینونت صغریٰ، ایک قیامت صغریٰ اس قوم کے لیے برپا ہو جاتی تھی. وہ اتمام حجت کرتے تھے، ہر لحاظ سے حق کو واضح کر دیتے تھے. اس کے بعد باقاعدہ الٹیمیٹم دیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر ان میں سے وہ لوگ الگ ہو جائیں جو اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. یعنی وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا صالح کی آپ دعوت کا مطالعہ کیجیے، باقاعدہ الٹیمیٹم دیا انہوں نے. بالکل اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی اور بتا دیا اپنی قوم کو کہ اب یہ معاملہ ہونے والا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے وہ تو قرآن میں ہے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے کی مہلت دی گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا، باقاعدہ اعلان کر کے. بلکہ اس کے بعد پھر دوبارہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا حج اکبر کے موقع پر، کیونکہ یہ ریڈیو ٹیلی ویژن تو موجود نہیں تھے، وہی ایک ذریعہ تھا. اور اس میں کہا گیا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی یہ جو 50 دن باقی ہیں حرام مہینوں کے، یہ گزرنے کے بعد یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا. تو یہ عذاب اس طریقے سے آتا تھا. یہ عذاب ایسے نہیں آتا جس طرح کے لوگ خیال اس میں کرتے ہیں. گزارش یہ ہے، اس میں ایک اور چیز دیکھیے کہ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کو اور قرآن کو تو یہ احادیث کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں ہے، المستدرک الحاکم کی حدیث شریف ہے. صحابہ نے عرض کی یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا استحلوا الزنا وشربوا الخمر بعد هذا وضربوا العاصف غار الله فقال للارض تزلزلی بہم. جب برائیاں عام ہو جائیں، زنا عام ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانی عام ہو جائیں، اور جب رقص کرنا عام ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. غار اللہ تعالیٰ غیرت میں آتا ہے. اور پھر فقالا، پھر کہتا ہے للارض، زمین کو کہتا ہے تزلزلی بہم، جھنجھوڑ دو ان کو. معافی چاہتا ہوں لیکن بالاکوٹ اور مظفرآباد میں کہاں زنا اور کہاں شراب تھی. بالکل ایک منٹ، اس میں یہ ہوتا ہے ایک چیز دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کے مشترک مجموعے کے اندر جو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس بنا پر کوئی مصیبت آتی ہے، اور جب قیامت اکبر آئے گی تو وہ ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہوگی. ایک ساعت صغریٰ ہے، ایک ساعت وسطیٰ ہے، ایک ساعت کبریٰ ہے. ساعت صغریٰ جو ہے وہ کسی ایک آدمی کی موت کا واقع ہو جانا ہے یا اس کا کسی ایک تکلیف میں مبتلا ہو جانا ہے، وہ اس کے لیے ساعت صغریٰ ہے. پھر اگر مختلف افراد، بہت سے افراد کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں اسے ساعت وسطیٰ کہا جاتا ہے. وہ ایک قوم بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، ایک طائفہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو ساعت کبریٰ ہوگی وہ قیامت کے دن مولانا صاحب یہ بتائیے، یہاں 16,000 اسکول تباہ ہوئے ہیں، کئی سو مساجد. وہ فوجی جو اس ملک کا دفاع کر رہے تھے وہ اپنے خندقوں میں دب کے ختم ہو گئے. ان کا کیا گناہ تھا؟ ان بچوں کا کیا گناہ تھا؟ یہ عذاب اگر آیا ہے تو ہم پہ کیوں آیا؟ لائن آف کنٹرول کے اس پار کشمیر میں وہاں تو صرف چند 100 لوگ مرے ہیں، یہاں تو تقریباً 1 لاکھ پاکستانی مسلمان ختم ہوئے. تو یہ تو مجھے کوئی بڑی عجیب سی بات ہے. عذاب اگر اعمال کے نتیجے میں آیا ہے تو اعمال لوگوں پہ آنا چاہیے کہ وہ افراد جو زمین کے اندر دفن ہو گئے اس سلسلے کے اندر،
خالق کائنات ان سے وہی سلوک فرمائے گا جو ایک عام آدمی کا انتقال کر جانے کے بعد زمین میں دفن ہونے کے بعد کرتا ہے. وہ قیامت کے دن اگر نیکوکار ہوں گے وہ نیکوکار کے انداز میں اٹھیں گے, اگر وہ بدکار ہوں گے تو وہ بدی کے جیسے کہ فاجر فاسق گنہگار اٹھتے ہیں وہ اسی انداز میں اٹھائے جائیں گے. ایک بات. مولانا ہم اس بات کو تھوڑا سا آپ کی اجازت سے جو جاری گناہ رکھنا میں چاہتے ہیں مبتلا نہیں لیکن ہیں, بچے ہیں وغیرہ وغیرہ, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہاتھ کا ٹوٹ جانا, یہ شاید لات کا کر جانا, یہ کمر کا جو ہے ہڈی کا ٹوٹ جانا شاید یہ کوئی تکلیف ہے, لیکن خالق کائنات اسی تکلیف کو انسان کے لیے اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے ذریعے نجات بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے. مگر جاپان میں جب یہ زلزلہ آتا ہم چاہتے ہیں کہ اس گفتگو وہاں مزید آگے جاری وہاں تو اس سے پہلے بلڈنگ ہم نے جاپان کی اور کیلیفورنیا کی گفتگو جب ہم وقفے پہ گئے تو جی دیکھیے یہاں جو زلزلہ آیا اس کی شدت ریکٹر اسکیل پہ 7.6 تھی یا 7 تھی. جاپان میں اور کیلیفورنیا میں اور دوسری دنیا کے مختلف مقامات پر زلزلوں کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس کے باوجود وہاں اموات یہاں سے بہت کم ہوتی ہیں. جب زلزلہ جاپان میں آیا تھا اور وہ 8 کے لیول کا تھا, 8.0 8.1 کے لگ بھگ تھا, تو وہاں صرف 26 لوگ مرے, اور اس سے پہلے جب آیا تھا تو کچھ 100 افراد ختم ہوئے. اس کے برعکس یہاں جب زلزلہ آیا جس کی شدت کم تھی تو تقریباً 1 لاکھ لوگ مرے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ ہم اپنی بلڈنگیں اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہلکا سا جھٹکا ہوتا اور وہ گر پڑتی ہیں. بلڈنگ کنسٹرکشن, بلڈنگ کے اندر جو ہم مٹیریلز استعمال کرتے ہیں وہ کمزور غیر معیاری ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے تو کیا اللہ کے عذاب سے بچنے کا بس اللہ کے عذاب سے بچنے کا تو بہت سہل طریقہ ہے کہ آپ اچھی مضبوط بلڈنگ بنائیں, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اس طرح اتنی آسانی کے ساتھ روک سکتے ہیں؟ یہ بات میں چاہتا ہوں شہزادہ صاحب آپ اس میں گفتگو میں آپ کو مولانا میں چاہتا ہوں شہزادہ صاحب کی رائے بھی ہم لے لیں اس معاملے میں کہ یہ عذاب میں تخفیف جو ہے اگر اللہ کی طرف سے ہے تو کیا انسانی کوششوں کے نتیجے میں اس میں تخفیف آ سکتی ہے؟ دیکھیے جی بات شروع میں یہی ہوئی تھی کہ اعمال کا نتیجہ ہے, اور بحیثیت مسلمان کے مومن کے ہمارا تو عقیدہ ہے انبیاء کرام کی قوم پہ عذاب آئے, وہ پانی آیا اس کے اندر عذاب ہوا, سب کہتے ہیں کہ اس کا ایک قانون ہے باضابطہ. اچھا تو یہ بھی قانون ہے نا کہ ہماری بدعملیاں وہ اجتماعی طور پر بدعملیاں, ایک بدعملی ہوتا ہے ظلم ہمارے ہاں ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ بلڈنگیں ہم خراب بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں, تو وہ بھی گویا کہ کپڑے ہم کر رہے ہیں. پھر زنا اور شراب اور واللہ عالم کیا کیا, جو کہ سن کے بھی آدمی جو ہے وہ شرم کر جاتا ہے, یہ ہمارے معاشرے کے حصہ بن چکے اور بنائے جا رہے ہیں, اس پر پورا زور ہے. تو اس کا نتیجے میں ہمیں آگاہی تو ہوگی. چلے اب اس کو عذاب نہ کہیں, یہ تو کہیں کہ کسی کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اب باز آ جاؤ, سمجھایا گیا ہے کہ اب ختم کر کے تم واپس آ جاؤ. اس کو آپ کچھ نہ کچھ تو سمجھے گا نا. خالق کائنات نے اتنا بڑا وہ جو مصیبت آئی ہے جس کے اندر بے گناہ بھی مارے گئے ہیں اور بے شمار لوگ نیک بھی اس میں شہید ہوئے ہیں, تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر عطا فرمائے گا شہادت والا. نیک لوگوں کے لیے صبر کا باعث ہوگا, ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے انتباہ ہوگی, آگاہی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں. جیسا کہ خود حضور کا ارشاد آپ نے سنا کبھی زلزلے آئیں گے اور یہ عذاب کی صورت میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے اصل میں 2 الگ الگ راستے بنا لیے نا. صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیتے ہیں. ہم لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ ہم اگر اس کا عذاب کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش اس طرح کی نہیں کر پاتے. کوشش نہیں کرتے نا, وہی تو میں نے کہتا کہ یہ بھی گھپلا. وہ جو میں نے پڑھا ہے اخبار میں کہ وہ جو ٹاور شہید ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں مارگلا, وہ 8ویں گریڈ کا ایک آدمی ہے جو اس کا مالک ہے, اور 220 اس نے فلیٹ بنائے. یہ کیا ہے؟ تلفیاں ہم کر رہے ہیں, رشوتیں ہم کر رہے ہیں, بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ اب ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. بلکہ اگر دوسرے لفظوں میں کہہ دوں تو جو کام میں کرتا ہوں وہ تو گناہ نہیں ہے, جو آپ کرتی ہیں وہ گناہ ہے. یعنی ہمارے پیمانے جو ہیں وہ بدل گئے. اس میں ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا ہمارا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم لیزدادوا اسما. کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں وہ کیوں مہلت دے رہے ہیں کہ لہم حیات لانفسہم خیر لانفسہم. کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اسما, ہم مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں, اور جب گناہ بڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں جو بات ابھی کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ یہ کہی ہے کہ اگر ہم جن لوگوں نے کوشش کی اچھی عمارتیں بنا لی وہ اس عذاب سے بچ گئے تو کیا اللہ کے قانون میں انسانی کوشش سے تخفیف؟ گزارش یہ ہے, فرق اتنا بڑا کہ وہ چونکہ انہوں نے ظاہری حالات کی بنا پر اپنے لیے ایسے مکانات بنا لیے جس میں کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے, کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے. نقصان تو ہوا نا, اس کی ایک اور وجہ ہے. مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے وہ صحیح طرح ڈرائیو نہیں کرتا, اس میں قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا قصور ہے, اس نے احتیاط کیوں نہیں کی.
یعنی یہ نہیں ہم نے کہیں گے نابالغ کہ جی وہ چونکہ وہ چل رہا تھا بھاگ رہا تھا نابالغ، اس لیے اگر وہ احتیاط کرتا تو ممکن ہے حادثہ نہ ہونے پاتا وہ. یہی بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمیں اب جھنجھوڑا گیا ہے، تنبیہ دی گئی ہے، لیکن غلط لوگوں کو جھنجھوڑا گیا. وہ ان بیچارے بچوں کا کیا قصور تھا جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور جو انتہائی غریب لوگ ہیں؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اگر کسی کو جھنجھوڑنا تھا تو کراچی کے لوگ اور اسلام آباد اور لاہور کے لوگ خالق کائنات کسی بچے کو موت دیتا ہے اسے قصور کیا؟ جھنجھوڑنا. خالق کائنات کسی بچے کو موت دیتا ہے اسے قصور کیا؟ خالق کائنات کسی بچے کی سڑک پر وہ جناب علی اس کا حادثہ ہو گیا، اس کا لات پاؤں ٹوٹ گیا، اس کا قصور کیا؟ کسی انسان نے جناب علی وہ پہاڑ سے گر پڑا، وہ مر گیا، اس سے قصور کیا؟ فرق کتنا بڑا؟ کیونکہ وہ حادثہ وہ واقعہ ایک ہوا تھا اس لیے توجہ کوئی نہیں دیا اس کے، اور چونکہ یہ واقعہ اکٹھا ہو گیا ہم اس کو توجہ دے رہے ہیں. جاوید صاحب نے جو بات کی اسی چیز گویا کہ اگر ایک بچہ جو ہے اس کا انتقال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کی رحمت کے خلاف ہے، وہ تو خالق بہت بڑا رحیم ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو جہاں فالٹ لائنز ہیں ادھر زلزلے تو بہت آتے ہیں. اور اگر آپ ایک اس کا معائنہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں عموماً زیادہ زلزلے آتے ہیں. تو کیا جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ بداخلاق ہیں اور جو شہروں میں رہتے ہیں جو پہاڑوں سے دور ہیں وہ نیک اور پرہیزگار ہیں؟ ہمیں پھر اسلام نہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، وہ ایک بچہ چھوٹا ہے، اسے جو موت آئی ہے مجھے بتائیے یہ آپ اسے موت جو آئی ہے یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب ہم جو بات جاری ہے اس وقت جو میں موت آپ سے ہوئی ہے یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ سے کیا نام دیں گے اس کو؟ ڈاکٹر آپ کے جواب سے پہلے کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، یہ بحث ابھی جاری رہے گی اس لیے کہ اس میں بہت سارے نکات ایسے ہیں جو ابھی ہماری توجہ چاہتے ہیں، اس ملک کے صاحبان علم کی توجہ چاہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آج کی شرکاء جناب ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، جناب جاوید احمد صاحب غامدی، جناب صاحبزادہ سعید الرحمان صاحب اور